رمضان مبارک کی جو ہے تکمیل ہو رہی ہے اور عید الفطر کی بھی آمد ہے اور طاق راتیں بھی گزر کر اب تکمیل کی طرف ہیں، تو اس میں یہ اہتمام کر لیا جائے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی، خوب اعمال کیے، تو اللہ تعالیٰ سے خوب قبولیت کی دعائیں مانگی جائیں، استغفار کی مزید کثرت کر دی جائے، درود شریف کی کثرت کر دی جائے، کلمہ طیبہ کلمہ شہادت کی کثرت کر دی جائے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اور اس طریقے سے جو ہے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے یہ کیا جائے کہ اللہ ہم نے جو کچھ کیا بن پڑا وہ قبول فرما لیں، ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں ہماری، آپ تو بہت بڑے ہیں، آپ کے دربار بڑے ہیں، آپ قبول فرما لیں، یہ دعا کی جائے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ جو لوگ بالکل کچھ نہیں کر سکے، غفلت ہو گئی، کچھ ہو گئی، وہ بھی توبہ استغفار کریں، اور جو اس میں غفلت سے وقت گزار دیا، کہیں بازاروں میں گزر گئے، کہیں مال میں گزر گئے، کہیں مارٹ میں گزر گئے، کہیں دنیا کے کام میں گزر گئے، کہیں سوتے گزر گئے، کہیں جاگتے گزر گئے، کہیں کھیل کود میں گزر گئے، تو ان کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بنائیں ان کو کہ اللہ ہم نے بہت غفلت کی، ہم سب سے زیادہ گناہ گار ہیں، اقراری مجرم ہیں ہم بڑے کوتاہی برتتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور یہ سب قدر والی دعا مانگ لیں، استغفار کر لیں، 6 کلمے وہ پڑھیں، اس میں 5واں اور 6ٹھا کلمہ پورا 5واں کلمہ استغفار کی بھرپور اس میں وہ چیزیں ہیں، 6ٹھے کلمے میں شرک سے پوری بیزاری اور تمام خرافات جتنے اس سے بیزاری کے معاملات ہیں، اور ایمان مجمل ایمان مفصل کے ورد رکھا جائے، دعائے قنوت کا بطور دعا کے ورد رکھا جائے، تو یہ سارے جامع کلمات ہیں، حضور کے ارشادات اور تعلیمات میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کردہ، تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس کا بھرپور اہتمام کیا جائے، اور مزید جو باقی طاقرات وغیرہ اس کو بھی اہتمام سے گزارا جائے، تراویح کا پورا اہتمام رکھا جائے آخر، اور جب چاند نظر آ جائے تو اس کے حساب سے عید الفطر کی جو رات ہے یہ بھی، اور بقرعید کی رات جو ہوتی ہے یہ بھی بڑی عرفہ کی رات بہت اہتمام والی ہے، اس کو عید الفطر کی رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے، کہ پوری اہل ایمان سارے خوب لگے رہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے وقت آ گئے، خوب اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اس میں اس رات میں جو عبادت کرتے ہیں عید اور بقرعید کی رات میں، تو قیامت کے دن جو ہولناکی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی معاملات کیے جائیں گے، تمام چیزوں میں خصوصی خیر مقدم ہوگا، خصوصی استقبال ہوں گے اور خصوصی پروٹوکول ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ خاص معاملات فرمائیں گے اس قیامت کے دن جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی بن پڑے، صبح کے بھی اہتمام رہے کہ عید پڑھنی ہے، نماز فجر پڑھنی ہے، کہ ایسا تھوڑا سا آرام بھی کر لی جائے، کچھ عبادت بھی کر لی جائے، اور اہتمام سے اٹھا جائے کہ یہ تھوڑا آرام کر لیں تاکہ صبح عید میں غفلت نہ ہو جائے، تو بجائے مارکیٹوں میں اور غفلت کے مقامات میں گزارنے کے ان چیزوں میں کیا جائے، معمولات کر کے احتیاط کی جائے، جو کچھ لینا پہلے ہی لے لیں، کوئی ضرورت ہے زندگی کے متعلق ہے، اس سے متعلق سب پہلے کر لیں، اس رات کو ضائع نہ کریں بازاروں یا مارکیٹوں یا مالوں میں یا ویسے فضول بھاگ دوڑ میں نہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مدہوشی، اور اس دن جو ایک دم سے انسان غشی تاری ہو رہی ہوگی، کسی پہ کچھ ہو رہا ہوگا، کسی پہ کچھ ہو رہا ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ دل کسی بھی ٹینشن، ڈپریشن، گھبراہٹ، بدحواسی ہر چیز سے محفوظ رہے گا، ہر قسم کی مدہوشی سے محفوظ رہے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، قیامت کا دن بہت خطرناک ترین دن ہے، 50,000 سال آیا ہے سورہ معارج میں، اور کیا حدیث میں بعض دفعہ دوسری آیت میں 10,000 سال کا بھی آیا معاملہ، تو اس لیے اس چیز کو بھی اہتمام سے رکھیں معاملے کو۔ باقی ایک بات یاد رکھیں، رمضان کے مہینے میں یا اس کے علاوہ کبھی بھی جب بازار جائیں، یہ میں آخری اختتامی بات کر رہا ہوں یہ موضوع کے حساب سے، جب کبھی بھی جائیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کو یاد رکھیں کہ چوتھا کلمہ جس کو کلمہ توحید کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ایک روایت ہے، اور بھی مزید اس میں کثرت بھی آتی ہے اور اضافہ بھی آتا ہے، اور ساتھ میں جیسے اس طرح بھی آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ تعالیٰ جو میں پڑھ رہا ہوں پورے جہان کے سارے اہل ایمان جو چلے گا ان کے لیے بھی، جو موجود ہیں ان کے لیے بھی، آنے والوں کے لیے بھی، بازار کے حساب سے بھی، اپنی زندگی کے حساب سے بھی، دنیا اور برزخ آخرت زندگی موت اور محشر کے حساب سے بھی قبول فرما لے اور کرم فرما دے۔ یہ دعا بھی ہم ساتھ میں کرتے ہیں، آمین ثم آمین۔ تو یہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ بازار میں اگر کسی نے پڑھا ہے، وہاں پہ ایک مرتبہ پڑھنے پر بھی 70,000 نیکیاں ملتی ہیں، 70,000 درجے بلند ہوتے ہیں، 70,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ، ایک مجموعہ ہے حدیث کی کتاب کا، اس میں یہ میں نے پڑھا ہے، نظر سے گزری حدیث مبارکہ، کہ اس میں لکھا ہے کہ 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو جب کبھی بھی جائیں، عورتیں، مرد، بچے، بڑے، تو بازار میں وقفے سے یہ کلمہ توحید پڑھتے رہا کریں، اور ساتھ میں جائیں تو تیسرا کلمہ بھی پڑھ لیا کریں۔ کسی اور بیٹھ کے نماز کی کتاب کھولیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، 6 کلمے ایمان مجمل مفصل کا، زندگی میں بار بار
پڑھ لیا کریں، نمازوں کے بعد پڑھ لیا کریں، سوتے وقت پڑھ لیا کریں، جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً کھلتے ہی جو ہے دعا جاگنے کی پڑھنے کے بعد، اور یہ دعا یہ ضرور پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے گا کیسے کام بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے کرم کے معاملہ فرمائے. خصوصاً جب ہم سے غفلتیں ہو رہی ہوں تو یہ کلمہ کلام بہت پڑھتے رہا کریں. اللہ اس کی برکت سے ہماری زندگیوں کے عیب، نقائص، گناہ دور کر دیں گے، نیکیوں میں جو ہے نا ہمیں لگا دیں گے، اور کرم کے معاملات ہو جائیں گے اسی رجوع کی برکت سے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تراویح، ہماری عیدین کی راتیں، جمعوں کی راتیں، شب قدر اور شب برات کی راتیں، اور دیگر راتیں اور دن، ہماری زندگی، اس کی سانسیں، ہماری موت اور برزخ آخرت، سب اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں، اپنی حفاظت میں لے لیں، اپنی رحمتوں کے آغوش میں لے لیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی برکات ہیں، اور معراج میں وہاں اللہ تعالیٰ کی قربتوں میں جانے کی جو برکات ہیں، جو نماز کی بدولت ہمیں مل رہی ہے، احکامات کی بدولت، وہ سب اللہ تعالیٰ میں عطا فرما دیں، اتباع شریعت کی صورت میں، اتباع سنت کی صورت میں، اسوہ حسنہ کی صورت میں. www.darsequran.com